بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو بہنوں، آج میں اس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں، ایک ایسی بیماری جس کو ام الامراض کہتے ہیں، جس کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قبض، کانسٹیپیشن ایسی بیماری ہے جس کو بہت سی بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہے بھی۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی قبض کا پیشنٹ آپ کو ملے تو آپ اس سے پوچھیں کہ واقعی یہ 70 سے زیادہ بیماریوں کی ماں ایک قبض ہے، قبض کی وجہ سے اس کو کیا کیا پریشانی ہے۔ قبض کی وجہ سے بندے کا ہر وقت جسم بوجھل رہتا ہے، سست رہتا ہے، کسی کو چکر آتے ہیں، کسی کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتی ہے، جسم میں نمنس ہونے شروع ہو جاتی ہے، جسم کے ہاتھ پاؤں سونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حتیٰ کہ آخری بات کہتا ہوں کہ شدید قبض کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ڈیو ٹو کانسٹیپیشن۔ جی ہاں، تو اس لیے قبض کو کبھی بھی آپ عام بیماری نہ سمجھیں۔ جیسے ہی قبض ہو اس کا فوری طور پر حل کرنا چاہیے۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ قبض کہتے کسے ہیں۔ جی ہاں، قبض اگر آپ کا پیٹ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ صاف نہ ہو، آپ ٹوائلٹ ایک دفعہ نہ جائیں 24 گھنٹوں میں، اور ٹوائلٹ جانے کے بعد آپ کا پیٹ مکمل طور پر صاف نہ ہو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ، تو اس کو کہیں گے قبض ہے۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ، 36 گھنٹے یا 72 گھنٹے یا 2 دن یا 3 دن بعد آپ کو اجابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہے، اس کو قبض کہتے ہیں۔ اور دوسری شکل قبض کی یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے بعد واش روم جاتے ہیں لیکن آپ کا پیٹ مکمل طور پر صاف نہیں ہوتا ہے، وہ جو ویسٹ ہے، جو سٹول ہے، وہ مکمل طور پر آپ کی آنتوں سے باہر نہیں نکلتا، تو یہ بھی ایک قبض کی شکل ہے۔ تو دونوں شکلیں قبض کی ہیں، یعنی میں کوئی بھی شکل آپ کو محسوس ہو تو آپ فوری طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب ایک ہوتی ہے قبض عارضی اور ایک ہوتی ہے مستقل۔ عارضی قبض یہ ہے کہ کبھی کبھار مہینے میں 2 ماہ بعد آپ کا یہ جو ٹائم ٹیبل خراب ہو گیا ہے، آپ کو قبض ہو گیا یا گیس ہو گئی ہے، تو اس کا علاج اور ہے۔ اور جو مستقل قبض رہتی ہے کہ مستقل طور پر 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں یا وہ پیٹ صاف نہیں ہوتا ایک دفعہ، تو یہ قبض کی مستقل شکل ہے۔ تو اس کے لیے آج میں نسخہ بتاؤں گا، اور یہ جو عارضی طور پر ہے اس کا بھی پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عارضی قبض جو ہے کبھی کبھار ہونے والی، اس کا تو بہت سادہ سا علاج ہے کہ اگر کسی کو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ قبض ہو جاتی ہے تو اگر تو موسم ہے گرمی کا، گرمی کے موسم میں آپ تخم بالنگو، جس کو ہم تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، گرمی کے موسم میں تخم بالنگو یا تخم ملنگا کے 2 چمچ لے لیں۔ عارضی قبض والوں کی پہلے بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ نیم گرم دودھ میں اس 2 چمچ تخم بالنگو کو ڈال کر ہلائیں اور فوراً پی جائیں، اس کو رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں آج کل جس طرح اب آج شاید 31 جنوری ہے 2024، تو ابھی سردی کا موسم ہے۔ ان دنوں میں اگر کسی کو قبض ہو جائے، کبھی کبھار والی قبض کی بات کرتا ہوں، تو وہ السی، ہاں جی السی جس کے ہم لڈو بناتے ہیں، السی کا 1 چمچ چاول کھانے والا لے اور 1 کپ نیم گرم دودھ جو ہے
اس میں ڈالے اور اس کو ہلا کر فوراً ہی پی جائے. ثابت السی لینی ہے. اگر آپ نے دردری کوٹی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. یہ ہے سردیوں کی قبض کا علاج، وہ ہے گرمیوں میں عارضی قبض کا علاج. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عارضی طور پر قبض ہو گئی ہے تو ہم نے یہ کوئی کام نہیں کرنا، دونوں میں سے کوئی کہتا مجھے دودھ موافق نہیں ہے، تو پھر آپ عارضی قبض والے یہ کریں کہ وہ دوپہر کے وقت، موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، آپ دوپہر کے وقت 3 عدد ٹماٹر، جی ہاں ٹماٹر، ریڈ قسم کے پکے ہوئے ٹماٹر، وہ آپ اچھی طرح دھو لیں. دھو کر 3 عدد ٹماٹر کاٹ کر دوپہر کا کھانا نہ کھائیں اور کچھ نہ کھائیں، بلکہ 3 ٹماٹر اس کو ہلکا سا نمک لگا کر، کوئی چاہے اس کو کالی مرچ لگا کر کھا جائیں تو انشاءاللہ دوسرے دن آپ کی قبض جو ہے، وہ جو عارضی قبض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ ٹماٹر والا فارمولہ دونوں موسموں میں کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ بھی اگر عارضی قبض ہے تو امرود کا موسم ہے. پکے ہوئے امرود، بہت پختہ قسم کے تیار امرود جو ہیں، وہ بھی آپ اگر دوپہر کو کھانا کھانے کی بجائے پیٹ بھر کر کھا لیں گے کالا نمک لگا کر تو پھر بھی عارضی قبض ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی، اب آ جائیں مستقل جو قبض رہتی ہے، جن لوگوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیرپ پینا پڑتا ہے یا قبض کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، مختلف قسم کے ٹوٹکے کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کی جو قبض ہے ان کی بیسک آنتوں میں، انتڑیوں میں یا انٹسٹائن کہہ لیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے. انتڑیوں کی جو حرکات ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی طب کی زبان میں حرکت دودھیا کہتے ہیں، پیرسٹالسس موومنٹ کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ حرکت سلو ہو جاتی ہے. اسی حرکت کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں وہ سٹول ہے وہ حرکت کر کر کے، انتڑیوں کی حرکت کی وجہ سے 24 گھنٹوں کے بعد وہ پاس ہو جاتا ہے. لیکن جب انتڑیوں کی سوزش کی وجہ سے آنتوں کی یہ حرکات جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ گزرنا شروع ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ٹائم زیادہ گزرتا ہے، اس مواد کے ویسٹ کے زیادہ پڑے رہنے پر وہاں پر سڑان اور وہاں پر تعفن بنتا ہے. اس کے نتیجے میں گیس بھی ہوتی ہے اور قبض اور زیادہ ہوتی ہے، تو مسائل پھر بڑھتے جاتے ہیں. اور یہ اگر سلسلہ دیر تک چلے تو کئی اور امراض، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں جوڑوں کے درد بھی آ جاتے ہیں، بادی کے درد بھی آ جاتے ہیں، ری کے درد آ جاتے ہیں، اور بہت سے صداوی امراض بھی اور دماغی امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو مشکل قبض ہے، اس کا میں آپ کو نسخہ کرتا ہوں. آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو مشکل قبض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ پھر بعد میں پرہیز بھی کریں، بازاری کھانے، قبض پیدا کرنے والی زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں قبض پیدا کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. یہی بادی چیزیں جو ہیں، وہ یا تلی ہوئی چیزیں یا بازاری چیزیں جن کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، تو ان کی وجہ سے بار بار پھر کھانے سے آنتوں میں سوزش ہوتی ہے اور قبض ہوتی ہے. تو جب آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے، آپ ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں. اور کولڈ ڈرنکس خاص طور پر آنتوں کی حرکات کو سلو کرتی ہے. اچھا، یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے مستگی رومی. یہ پنساری کی دکان سے تینوں چیزیں آرام سے مل جائیں گی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک چیز ہے، یہ ایک قسم کی گوند ہوتی ہے، گم ہوتی ہے، مستگی رومی کہتے ہیں. یہ بھی کچھ جعلی 2 نمبر اور اصلی بھی ملتی ہے، تو آپ نے اصلی کہہ کر لینی ہے. یہ ذرا تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے، دوسری جو 2 نمبر ہے وہ ذرا سستی ہوتی ہے. تو آپ نے مستگی رومی اصلی کہہ کر 1 نمبر کہہ کر لینی ہے. اطباء حضرات تو اس کی پہچان جانتے ہیں، تو آپ پنساری کو اصلی کہہ دیں گے تو اس سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی اصلی دیں، ہم نے نسخہ بنانا ہے. تو مستگی رومی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام. اسی طرح ہنزل
جس کو تما بھی کہتے ہیں، کوڑ تما بھی کہتے ہیں، ہنزل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اتنا سا خربوزے جیسا چھوٹا ہوتا ہے تما، ہنزل، یہ اس کو کالو سنت کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، صاف ستھرا لینا ہے، پنساری سے ملے گا، دیکھ کے لینا ہے، اس کو الی اور پھپھوندی نہ لگی ہو، اس کا رنگ سیاہی مائل نہ ہو، وہ یلو رنگ ہوتا ہے اس کا، اور بالکل صاف ستھرا ہو، وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز بھی ایک گوند ہے، کیکر کا گوند، یا ہم اس کو گوند ببول کہتے ہیں، یا گام اکیشیا کہہ لیں اس کو، یہ تینوں اسی کے نام ہیں۔ تو یہ تیسری چیز لے لیں، گوند ببول، کیکر کا گوند، وہ بھی 50 گرام۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، مسگی رومی، تما یا ہنزل یا کالوسنت، اور گوند ببول یا کیکر کا گوند، گام اکیشیا، یہ تینوں چیزیں آپ نے 50 گرام ہر ایک چیز لینی ہے۔ اب آپ نے یہ جو مسگی رومی ہے، اس کو آپ نے علیحدہ کھرل لے کر، کسی حکیم صاحب سے کھرل چینی کا لے کر، اس کو اس میں ڈال کر ہلکے ہاتھ سے، دباؤ نہیں ڈالنا، یہ اس کی شرط ہے، اگر آپ دباؤ ڈال کر پیسیں گے تو یہ ایک گوند جم کر جیلی سی بن جائے گی اور چپک جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو وزن دیے بغیر ہلکے ہاتھ سے کھل کریں گے تو یہ پاؤڈر ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو ہے گوند ببول، اس کو بھی آپ علیحدہ اپنے مسالے والے پیس میں یا کسی گرائنڈر میں باریک کر لیں۔ تیسری وہ جو تمہ ہے، ہنزل ہے، اس کو آپ تھوڑی سی دھوپ لگوا لیں، دھوپ لگوا کر اچھی طرح خشک کر لیں، اس کی نمی ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی گرائنڈ کر لیں، تینوں پاؤڈر ہو گئے۔ اب تینوں چیزوں کے پاؤڈر کو آپ ایک سٹیل کے برتن میں، شیشے کے برتن میں یا چینی کے برتن میں ڈال کر، تو اس میں 4-5 چمچ شہد کے ڈالیں۔ شہد ڈالنے سے اس کو پھر آپ ذرا گوندیں گے تو یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے گا یہ اس کا نگدہ۔ تو اب آپ نے اس کی چنے کے برابر، جو کالا چنا ہوتا ہے اس کے برابر اس کی گولی بنا لینی ہے، اور یہ گولیاں بنا کر آپ اس کو سائے میں خشک کر لیں۔ شہد ڈلا ہے، پانی کے بغیر ہی ہے، تو نہ بھی خشک کریں، سائے میں رکھیں تو اس کو کچھ نہیں لگنا۔ اب ان گولیوں کو آپ حفاظت سے رکھیں۔ اچھا، جن لوگوں کو درمیانی قبض ہے تو وہ ایک گولی، یہ جو گولیاں بنائی آپ نے، ایک گولی رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا شروع کریں۔ اگر وہ دیکھیں کہ ایک گولی کے ساتھ ان کو اجابت بافراغت ہو جاتی ہے صبح کو، اور قبض دور ہو جاتی ہے تو فابہہ۔ اگر ایک گولی سے ان کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ 2 گولی رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، بس کھانی رات کو ہی ہے۔ تو آپ اپنے جسم کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق اور اپنے مرض کے مطابق ایک گولی شروع کریں۔ اگر ایک سے کام نہیں بن رہا تو 2 کھا لیں، 2 سے بھی نہیں بنا کام، اگر بہت پرانے مریض ہیں، کرونک ہے، انتڑیوں میں زیادہ سوزش ہے، زیادہ انتڑیوں کی حرکت کم ہو گئی ہے، تو پھر 3 گولیاں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو نیم گرم دودھ کے 1 کپ سے کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، سو جانا ہے، صبح آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر اگر 2 گولیاں آپ نے شروع کی ہیں یا 3، پھر ایسا گولیوں کی مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ پھر آپ 1 گولی پہ آئیں گے تو یہ آپ کو 10 دن لگیں، 20 دن لگے یا 1 ماہ لگے، اس کے بعد آپ کی انتڑیوں کا جو فیل ہے وہ ریگولر ہو جائے گا، اور آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ بازاری چیزیں، میدے والی چیزیں، نان وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں جو بازاری، ان سے پرہیز کرے تو۔ اچھا جی، یہ اللہ آپ کو سب کو صحت تندرستی دے۔ یہ جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں، ان کو جو قبض ہوتی ہے، ان کے لیے ڈبل فائدہ کرتا ہے یہ نسخہ، ان کو قبض بھی دور کرتا ہے اور ان کی شوگر کا لیول بھی کم کرتا ہے۔ تو آپ بنائیں اور استعمال کریں، اور اس نسخے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جس طرح عام گولیاں کھانے سے
قبض دور ہونے کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے کمزوری بالکل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جسم بلکہ فریش ہو جائے گا۔ تو میرا نسخہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو یہ لائک کر کے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، یار کسی کا اور کا بھی فائدہ سوچیں، جس طرح میں آپ کا سوچ رہا ہوں کہ یار آپ گھر بیٹھے دوائی بنا لیں، آپ کا فائدہ ہو جائے، اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نا، تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ اور جو موٹاپے والے لوگ ہیں وہ اگر اس کو 2 گولیاں روزانہ کھانا شروع کر دیں 3 ماہ تک، بڑا ہوا پیٹ اور موٹاپا اور ان کی چربی بھی میلٹ ہو جائے گی۔ بہت سارے فوائد اس گولیوں کے ہیں۔ تو نسخہ اچھا لگا ہے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی میں نسخے آپ کو بتاؤں اور آپ تک پہنچ جائیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔